کہ بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. کرنل اکبر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعدے کے مطابق میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا ہے, توشہ خانہ کا ہر طرف شور مچا ہوا ہے, اور توشہ خانہ کا شور مچانے میں سب سے کلیدی کردار اس وقت جو نئے ہمارے چیئرمین نائب آئے ہیں جنرل نذیر بٹ صاحب ہیں, وہ ان کا جو ہے اہم ترین کردار ہے. جنرل نذیر بٹ بذات خود بھی توشہ خانہ سے مستفید رہ چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا گھڑیاں خود بھی حاصل کر کے بیچنے کی کوشش کر چکے ہیں, یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اور کرنل اکبر حسین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بارے میں آپ کو بہت کچھ بتا چکے ہیں. تو یہ جو دوغلی پالیسی چل رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جہاں ایک طرف تو جہاں تفتیشی افسروں کو قتل کروا دیا جاتا ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں, کروڑوں اربوں روپیہ کھا لیا جاتا ہے, ہڑپ کر لیا جاتا ہے, چاہے وہ حدیبیہ پیپر مل ہو یا چاہے وہ بی ایم ڈبلیو گاڑیاں ہوں یا چاہے وہ ہیروں کے ہار ہوں, وہ توشہ خانہ سے غائب کر دیے جاتے ہیں, ان پہ اف تک نہیں کی جاتی, مقدمے معاف کر دیے جاتے ہیں اور چند گھڑیوں کے اوپر عمران خان کو دھر لیا جاتا ہے. یہ تمام جو معاملات ہیں ان معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے اور بالخصوص اس اینگل پہ کہ جنرل نذیر بٹ صاحب جس دوغلی پالیسی کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں وہ اس وقت استاد میری آخری امید نہیں ہے, ان کے بارے میں ہم بات کرنے کے لیے کرنل اکبر حسین کو ہم نے دعوت دی ہے. سر ویلکم ٹو دا شو. سر کوئی ذرا روشنی ڈالیے گا یہ توشہ خانے والے ڈرامے کے اوپر اور جنرل نذیر بٹ کے کردار پہ خاص طور کے اوپر. سر السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم پاکستان کے شہداء, السلام علیکم شہداؤں کی فیملیز, ان کے بچے, بہت زیادہ ان کے لیے پیار دعائیں نہیں بھولیں گے آپ لوگوں کو. اس وقت میرے جیسے بندے کے لیے نا بڑا بھاری ٹائم ہے, بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ جو میں آج آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ اس کا ٹائم آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں دوستیاں اور خاص طور سے فوج کی دوستیاں رشتہ داری سے آگے ہوتی ہیں. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے, بچپن سے ہمارا سفر جو ہے وہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. میں یہ بات آپ کو بہت واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ بطور انسان, بطور دوست, بطور جو میں نے ٹائم گزارا ہوا ہے نذیر احمد بٹ کے ساتھ, میرے لیے یہ ایک خوشی کا موقع نہیں ہے, یہ میرے لیے ایک بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی ایک بھاری, جس کو کہتے ہیں نا ایک ہے موقع. لیکن یہ تو نذیر احمد بٹ کے ساتھ میں نے بتایا اور ایک آپ کو دیا, میرا اپنا بچہ میرا جگر کا گوشہ اگر اس حد تک چلا جائے تو بطور فادر یا بطور اس کے باپ کے میں کچھ تو کہوں گا نا یار, ہاتھ سے روکوں گا, کچھ تو کروں گا نا. ابھی دیکھیں جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, میرے جیسا ویٹرن, میرے جیسا جو فوج کے ساتھ مطلب ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچوڑنا سب فوج تھی, کیوں ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نذیر احمد بٹ کو بہت عزت دی. ان کا بیک گراؤنڈ, میرا بیک گراؤنڈ کوئی مختلف نہیں ہے. ہم لوگ وی آر ناٹ فرام لینڈڈ ایرسٹوکریسی کہ ہمارے باپ دادا کوئی نواب ابن نواب لوگ تھے, نہیں. نذیر احمد بٹ کو واقعی یہ جو بار بار اس کو عمران کہتا ہے نا کہ بھائی اپنے ضمیر کو دیکھو, اپنے کانشیس کو دیکھو, بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ سمپل لوگ ہیں. اس کے بھائی جو ہیں, باقی سارے بہنیں جو ہیں, سمپل لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, واٹ از ان ہز مائنڈ, آج میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. اور یہ جو نیب کے تھرو جو یہ ایک اتنا بڑا توشہ خانہ نہیں تماشا خانہ جو شروع ہوا ہے نا, اور جس کے اندر لٹرلی آپ پوری پاکستان کو لپیٹ کے آپ اس کو دفن کر رہے ہیں. سٹاپ اٹ. چاہے وہ نذیر احمد بٹ ہو, میرا اپنا بچہ ہو, بھائی ہو, میں اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے کہوں گا کہ سٹاپ اٹ. سر انہوں نے اپنے لفافوں سے کہلوانا شروع کیا ہوا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, عمران خان کی سیاسی نااہلی ہونی جا رہی ہے توشہ خانہ کیس کے اوپر. چھوڑیں ابھی ہم اس کو نا بالکل ڈائلیوٹ نہیں ہونے دیں گے, بالکل ڈائلیوٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں سمجھتا ہوں. ایک چیلنج تو ہے ہی, یہ بڑی باتیں ہیں, وہ ہماری باتیں پھر لمبی ہو جاتی ہیں. فوجیوں کو بات کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بڑا باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے, ہم فوجیوں کو بھی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو ہماری باتیں ذرا لمبی ہو جاتی ہیں. لیکن لیٹس اسٹاپ اٹ دیئر. آج کا فوکس یہ ہے, اور یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک دو دفعہ ویلاگ کیے ہیں جس کے اندر میں نے کہا کہ یار یہ ڈائریکٹ میرا پیغام ہے یا میسج ہے کس کے لیے, عاصم منیر کے لیے. آج کا یہ جو ہماری سیٹنگ ہے نا, دس از ڈائریکٹلی ٹو نو بڈی ایلس بٹ نذیر احمد بٹ.
اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے, میں ڈنکے کی چوٹ کے اس کے منہ کے اوپر بھی کہوں گا, اس نے اپنے فون شون سارے بند کیے ہوئے ہیں, اور واٹس ایپ سے اتر گیا ہے, سوشل میڈیا سے اتر گیا ہے. اس کے بھائی سے میری 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے, اس نے شاید کوئی پیغام بھی دیا ہوگا, بڑا ناراض تھا کہ یار تو نے اس کو کتا کہہ دیا ہے. میں نے کہا کتا نہیں کہا, کتوں والے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دیٹ از ہاؤ آئی ایم فیلنگ اباؤٹ اے فرینڈ, اباؤٹ اے فیملی, جو میں اپنی طرح کی ایک فیملی اور اپنے عزیز کی فیملی کے طور کے اوپر جو ہے نا میں اس کو سمجھتا ہوں ابھی بھی, ٹھیک ہے نا. بچے سے بھی, آپ کے کسی رشتہ دار سے بھی کوئی غلط کام ہو سکتا ہے, میرے سے اپنے سے کوئی غلط کام ہو سکتا ہے یار. کل میں اللہ معافی دے کہ کسی کٹہرے میں کھڑا ہوں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن یہ زندگی کے معاملات ہیں. ابھی آتے ہیں توشہ خانے کی طرف. دیکھیں اس کے جتنے بھی مضمرات ہیں وہ قانون والے, لیگل ایسپیکٹ, چاہے وہ پروسیکیوشن سائڈ کے اوپر ہوں, چاہے وہ مطلب ہے کہ ڈیفینس سائڈ کے اوپر ہوں, وہ اس کے اوپر خود بحث کریں گے. جو اس کی شرلی چھوڑی ہوئی ہے نا, اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ نیب نے کی ہے. نیب, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, نیب, نذیر احمد بٹ. دیکھیں قسمت کی بات, دیکھیں کہ انیشلز بھی ملتے ہیں لوگوں کے. آتے ساتھ ہی انہوں نے, آپ کو پتہ ہے نا کہ جمعے کے دن پتہ نہیں 1 مئی تھا یا کیا تھا, یا 1 اپریل تھا, کہ جب انہوں نے یہ کیا, پہلا جو انہوں نے وہ ایک نکالا, تو میں نے اس کے بھائی کو رنگ کیا, میں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے, اور نہیں وہ تو ابھی تو اس نے چارج نہیں سنبھالا, تو یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا پھر جب بات آگے چلی, نہیں یار اکبر, یہ بات ایسی ہے کہ یہ عمران خان کے پیچھے نہیں ہے, ملک ریاض کے پیچھے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے میں کہہ سکتا ہوں یہ بات, ٹھیک ہے نا. اس چیز کا آپ نے اگر آپ آج جواب نہیں دیں گے تو کل آپ کے بچے جواب دیں گے کہ انکل اکبر نے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ کے اوپر آپ کے اوپر انگلی اٹھائی, تو آپ کے پاس جواب کیا ہے اس چیز کا. میں اس کی طرف بھی کوشش کروں گا کہ اس کے دماغ میں, اس کے شوز میں جا کے میں, وہ کہتے ہیں نا شکوہ, جواب شکوہ بھی دوں گا کہ یہ نذیر بٹ کا دماغ اتنا جو میں اس کو جانتا ہوں تو کس طرف چل رہا ہوگا, کیا ہوگا. اچھا, نذیر احمد بٹ کیونکہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی, بہت زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اہم عہدے دیے, اور اس نے پاکستان کی خدمت بھی کی. الٹا کیوں ہو گیا ہے؟ الٹا اس طرح ہوا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک طرف جو روز روشن کی طرح کے کیس ہے, جس کے اوپر شریف خاندان جو ہے, زرداری خاندان جو ہے, ارباں روپیہ کھا چکا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے اوپر بالکل جس کو بولتے ہیں نا بند کیس جو ہیں, جو بالکل صاف کیس ہیں, جن کے اوپر ان کو سزا ہونے جا رہی ہے, اس کو اس نے معاف کیا ہے, ٹھیک ہے. اس نے مینس کہ اس کے ادارے نے معاف کیا ہے, اس کے ادارے نے معاف کیا ہے when he is on the helm of affairs. تو اس کا بالکل بنتا ہے, مطلب ہے کہ رول اس کے اندر. جو اس سے پہلے والا تھا وہ تو معذرت کر کے چلا گیا نا کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا, آپ مجھے نیب سے اتار دیں. تو جناب لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب ریٹائرڈ وہاں پہ پہنچ گئے کہ جی میں کر سا, ٹھیک ہے نا, تسی کی کر سو. اچھا, نذیر احمد بٹ کا جو ہماری آپس میں بات چیت رہی ہے وہ ذہن میں یہ ہے کہ جس آپ اس سسٹم کو چلنے دیں, اور سسٹم جو ہے وہ چلتے چلتے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. مین سسٹم کیا ہے کہ جی ایک یہ NRO 1 کے بعد اور فوج کی پرویز مشرف کے جانے کے بعد ایک سیاسی سلسلہ شروع ہوا ہے, تو آپ اس کو چلنے دیں. بیچ کے اندر یہ جکاٹیں جو ہے نا, کبھی آ کے جو ہے وہ اس کے بعد کینی صاحب کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد باجوے نے تو مت ہی مار دی, اور ابھی یہ ایک ذہنی مریض آ گیا, ٹھیک ہے جی. یہ اس کی ایک پرسنل سوچ ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ سلسلے کو چلنے دیں. آپ نے جب تنا تھا اس کو نواز شریف کو, ٹھیک ہے نا, نواز شریف کو کس نے تنا تھا؟ قمر جاوید باجوہ نے. اچھا, قمر جاوید باجوہ کو لایا کون تھا؟ نواز شریف لایا تھا, ٹھیک ہے. وہ ساری گٹ پٹ کے وقت انہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی نذیر بٹ صاحب نے, ٹھیک ہے نا. یہ بڑے خائف تھے کہ جناب نواز شریف کو کیوں اتارا, نہیں کرنا, یہ سلسلہ چلنا چاہیے تھا. او بھائی سلسلہ تو تب چلے نا کہ کسی پازیٹیو اینڈ کی طرف جا رہا ہو. اچھا, تو اگر آپ کے پاس یہ اتنی انجینئرنگ کی قابلیت ہے تو آپ کے پاس اس چیز کی قابلیت کل بھی تھی, آج بھی ہے, آئی ڈونٹ نو آگے تو شاید نہیں ہوگی, کہ آپ فوراً سے فوراً چیزوں کو دھکیل دیں عوامی عدالت میں. یہ جو آپ 12 بجے رات کی عدالت لگاتے ہیں نا, جسٹ ابھی سوری میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا, بڑا کنٹرول کیا میں نے, فرگیٹ اباؤٹ دس عدالت. 12 بجے والی کھلنے کی رات کو عدالت کو چھوڑیں, عوامی عدالت میں جائیں, ٹھیک ہے.
اور پھر یہ جتنے آپ کے ڈرٹی ہیری کا پورا جو سسٹم ہے اس کو علیحدہ کریں. لیٹ دیم ڈیسائڈ, میک شیور کہ آپ کا جتنا بھی لا انفورسمنٹ جاتا ہے جو کہ سیکورٹی انشور کرتا ہے, کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ ہو. لیٹ پیپل ڈیسائڈ. سر یہ کیسے ہوگا؟ نیو مارشل لا نہیں انہوں نے لگا دیا ہے, نہیں کیسے دیکھیں نا ہوگا آپ پلیز بتائیں سر. پلیز, دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ پہلے تو کرنا کیا ہے نا. میں اس کو جوڑ رہا ہوں, اس سے تھوڑا سا ڈائگریشن نہ سمجھیں, میں جوڑ رہا ہوں اس کو نذیر احمد بٹ کے دماغ کے ساتھ. اگر یہ کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے سر وہ جو کہ اگر آپ کے ذریعے 2 گھڑیاں بیچنے کی کوشش اس نے کی اور تھی, یار وہ ایک بھی سیکنڈ عادل لیٹس ناٹ جمپ دا گن ہیئر پلیز, آئی ریکویسٹ یو پلیز دیٹ وڈ کم ایٹ دی اینڈ بیکاز دیٹ از دا کلائمیکس. ٹھیک ہے نا, بیکاز دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل ہم کہ جناب یو شوڈ لک انٹو یور اون گریبان, سو لیٹس ناٹ جمپ دا گن ہیئر. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو نذیر احمد بٹ صاحب کہاں پہ تھے کور کمانڈر تھے پشاور میں. پورا جناب کے پی کا جو حساب کتاب تھا وہ ان کے پاس تھا. میرے اپنے دوست, ٹھیک ہے نا, مجھے کہتے تھے کہ یار جنرل صاحب کو کہو کہ ہمیں پی ٹی آئی سے ٹکٹ دلوائیں. بات سمجھ آئیے آپ کو, ٹھیک ہے. اور اچھا میں نے نہیں کہا اس سے, وائی شوڈ آئی ٹیل اے بلڈی سٹنگ آرمی آفیسر کہ جی یہ جو ہے ٹکٹیں دلوائے اور یہ کرے وہ یار تجھے نہیں پتا کہ بڑی طاقت ہے کور کمانڈر کے پاس اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے. سوچیں کہ پی ٹی آئی کا بندہ جو پی ٹی آئی آج کل بیٹھتا ہے وہ بڑا عمران خان کے ساتھ, یہ وہ اس قسم کے چول لوگ جو ہے نا, ان لوگوں نے پورا سسٹم خراب کیا ہوا ہے. چاہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ عمران خان خود ہے, نواز شریف ہے, یہ وہ, تو بہت بڑا گھڑسمبا مچا ہوا ہے. اچھا جی, تو آئی نیور سیڈ دس ٹو ہم کہ جی فلاں کو ٹکٹ دلاؤ تو یہ کرو وہ کرو. ہمارا اپنا ایک پیار کا رشتہ اور سارا فوجی رشتہ اور سارا کچھ. اچھا پھر یہ کہ he was not happy with, because under him the PTI government came, under him the PTI government started functioning, at least in KP مطلب ہے لیول کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اپ سیٹ کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. چلو یار نہیں ٹھیک ہے, کھائے قسموں کو کہ نہیں ٹھیک ہے. یو آر اے نیٹ کلین پرسن, یو آر ناٹ ہیپی ود اٹ, گڈ انف. ناؤ پورا سائیکل چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتسب اعلیٰ جس طرح کہتے ہیں, نیب کا چیئرمین بنا لیا, پاکستان کا سب سے بڑا ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ٹکا دیا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ اس کو ایسے استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی سرخرو کرے اور آگے بھی, اور آپ کی آل اولاد کو بھی, جو آپ جس طرح چلیں اس طرح آپ کو یہ ہو. اچھا, ناؤ آئی کم ٹو لٹل مور دا پرسنل اینگل آف دس. دیکھیں نذیر احمد بٹ نے وہ اپوائنٹمنٹس کی ہیں جو کہ بڑے کم فوجی افسروں کو ملتی ہیں, ٹھیک ہے جی. انہوں نے فوجی تو تمام جو عسکری پہلو جو ہے یا جو ہے اس کی جو بھی اپوائنٹمنٹس آپ سمجھ سکتے ہیں پیشاورانہ, وہ تو کی ہے نا. انہوں نے تین وزرائے اعظم کے ساتھ ملٹری سیکٹری کیا ہے, ٹھیک ہے جی. انہوں نے شوکت عزیز کے ساتھ کیا ہے, انہوں نے وہ درمیان میں جیلانی کے کون آیا تھا, نہیں سومرو, ٹھیک ہے نا, وہ جو آیا تھا اس کے لیے کیا, اور پھر ایک اور. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ انہوں نے وہ لیول خود دیکھا ہوا ہے ایز اے ملٹری سے. ابھی کیا ہوا ہے, کل کیا ہوا ہے جس نے مجھے ٹریگر کیا ہے اس چیز کا, وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جناب وہ جو وسیم صاحب چبڑ قسم کے رہ کے گئے نا, دان نکال کے عمران خان کے ساتھ پھرتا رہا ہے وہ مچھڑ, وہ کیا نام ہے اس کا, وسیم, رائٹ جی سر, بگڑے وسیم میں جنرل جو ہے سر, جیڑا بھی ہے, تو مطلب ایک کے والا سر, ایک کے ریجمنٹ والا سر. اچھا, ابھی یہ کہ ابھی وہ تان آگے ٹوٹی کس کے اوپر, ملٹری سیکٹری کے اوپر. ملٹری سیکٹری وہ ایکچولی ہوتا ہے, میں نے بریک کی تھی سر کہ اس نے ملٹری سیکٹری نے سنیں ابھی وزیر اعظم سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ خریدی ہیں, بیچی ہیں. اچھا پھر یہ کہ یہ جو ملٹری سیکٹری ہے, تو یار بہیو لائک اے فرکن آفیسر, رائٹ. وہاں پہ ابھی جس طرح آج کل کا وہ ایک ملٹری سیکٹری ہے, مطلب ہے اپنے آپ کو دیکھے, the way he just rolls himself out as a bloody carpet beggar in front of these sharifs and all. مطلب ہے کہ بندے کو کیا کہنا چاہیے کہ بالکل الٹی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. one feels like puking the way when you see these brigadiers and then they are ready to become the general officers and all that. تو اس لحاظ سے میں یہ آپ کو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, کم بیک, کہ نذیر احمد بٹ صاحب نے 3 پرائم منسٹرز کے ساتھ ملٹری سیکٹری کا رول ادا کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ان کو خود بھی مطلب ہے کہ جہاں کہیں گئے یا کیا بات ہوئی
تو ان کو بھی گھڑیاں شڑیاں ملی, سارا کچھ ہوا. ناؤ ہی ہیز 100% ریئل پرسپیکٹو. ٹھیک ہے جی, یہ جس ملٹری سیکرٹری کو وہ بلا رہے ہیں تو ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے نذیر, ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. یو سی, ہی از ناٹ like so many run-of-the-mill lieutenant generals of Pakistan Army. Nazir Ahmed Bhatt is unique in so many ways. ٹھیک ہے جی, ابھی میری استدعا ہے کس سے, کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں نذیر احمد بٹ سے, اس کی فیملی کا کوئی بندہ, اس کی یونٹ کا کوئی بندہ, اس کا کوئی بہن بھائی اگر یہ میرا میسج دیکھ رہا ہے تو اس کو ریکارڈ کر کے دے نذیر احمد بٹ کو. نذیر احمد بٹ ہیز مائی فون نمبر, یو شوڈ کال می کہ اکبر یہ تو کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. What I'm saying right now is کہ جب اس بندے کو اتنا پرسپیکٹو ہے, 3 وزیر اعظم اس نے دیکھے ہوئے ہیں ایز ملٹری سیکرٹری, he has seen it کہ کس قسم کے طوائف ملتے ہیں اور کیا توشے خانے کا اور کیا سارا اسلحہ ہوتا ہے. تو پھر now comes to again a personal thing, and I said it and you just kind of jumped the gun on that. میرا کیونکہ میں کہتا ہوں نا بھائیوں جیسا اس کے ساتھ رشتہ ہے, تو he had gotten, I don't know how many, but once we were together, so he said, Akbar, can you help me sell 2 watches? Can you? So I, no, really, and I go on record on everything. ٹھیک ہے نا. اچھا, when he said that, تو انسان ہوتا ہے نا, میں گھڑیاں دیکھی, they were very nice, they were very unique, they were not just stupid Rolexes and all that, they were very like Patek Philippe سے بھی اوپر کی گھڑیاں تھیں. ٹھیک ہے نا. اور بڑی, مطلب he was not seeking کہ میں کوئی اس کو جو ہے نا بڑا کوئی بول لوں, بیکاز جس طرح کے فوجی کا ہوتا ہے تو پہلے تو میرے دل میں ہے کہ میں خود ہی کیوں نہ خرید لوں. ٹھیک ہے نا. لیکن I thought کہ it would be taking an advantage of a friend, maybe he needed money, I don't know, right. میرا دل نہیں مانا. اچھا, میں نے کہا سر اچھا کچھ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. پھر میں نے اس کے اوپر سوچا نا, کیونکہ دیکھو اگر ایک بندہ اس قسم کی چیز بیچ رہا ہے تو اس کو ضرورت ہوگی. Now here Nazir Bhatt should really put his mind to himself کہ آپ اگر وہ گھڑی بیچ رہے ہیں, ایک تو وہ تحفہ ہے. ٹھیک ہے. تحفہ آپ کو کس ذریعے سے ملا ہے, اسٹیٹ کے تھرو ملا ہے, آپ کی پوزیشن کے تھرو ملا ہے, اور آپ کو it's an honor, right, کہ کسی نے دیا ہے. آپ نے بھی شاید کوئی تحفہ دیا ہو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یا اپنی اپوائنٹمنٹ کی حیثیت سے, تو پہلے تو تحفے کی جو حیثیت ہے نا, یہ بیچن بچائی اور خرید و فروخت میں پرسنلی میں سمجھتا ہوں نہیں جانی چاہیے. لیکن اگر آپ اس لیول پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت پریسنگ نیڈ ہے. اور اس کے اوپر میں کوشچن عمران خان سے بھی کرتا ہوں کہ یار تو اتنا کیا تجھے مسئلہ تھا کہ تو جو ہے وہ گھڑی لے کے کہتا ہے کہ میں نے روڈ بنائی ہے, کچی روڈ پہ چلا جاتا, تیری گاڑی کا کیا ہے, کوئی ٹائر پھٹنا تھا یا کیا ہونا. سو پرنسپلی آئی ایم سیئنگ کہ یہ چیز جو ہے اس نوبت تک آنی نہیں چاہیے تھی. اگر یہ آ گئی ہے تو ناؤ کمنگ بیک ٹو چیئرمین نیب, look, when you were trying to sell those watches, اس وقت آپ کی کوئی بہت پرسنل ضرورت تھی جس کی وجہ سے آپ, تو میں نے آپ کو کیا مشورہ دیا, میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ سر ایسے کریں کہ آپ خود رکھیں پلیز, سلمان اور ریان کے لیے رکھ لیں, اس کے بیٹوں کے لیے, don't sell it. And I kind of backed out of that because it did not fit well کہ آپ اس طرح کی چیز جو ہے وہ کریں یا کچھ. اس کے بعد کیا ہوا I don't know, right? So why I am saying this, I would not have said this thing publicly, but today I'm forced to say this thing because one, that the military secretary has been called by Imran Khan, he should go. اپنی مجھ کے نیچے سے وہ جرنیل بھی جو بن گیا بتائے کہ what he has done for himself. پہلے تو اپنے آپ کو بتائے گا نا, پھر وہ بتائے گا اس کو, پھر وہ بتائے گا کہ جناب عمران خان جو ہے اتنا بڑا مطلب ہے کہ پبلک فگر, اتنا پاپولر, اس کو کیا ضرورت تھی کہ یہ کام کرے, بتائے. This would be an eye opener to the entire world. This would be an eye opener to all Pakistanis. اور یہ eye opener ہوگا کس کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, کہ جب آپ دیکھیں پشتوں کی ایک مثال ہے کہ غریب تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا, ٹھیک ہے, لیکن بغیرت کس نے بنایا آپ کو. ٹھیک ہے. ابھی ہمیں یہ بغیرتیاں ہر لیول کی, ہر لیول پہ چھوڑنی پڑیں گی, چاہے آپ جرنیل حضرات ہیں, چاہے آپ عمران خان حضرات ہیں, چاہے عمران خان حضرات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آئی ایم سیئنگ سمبولکلی, یو سی, چاہے آپ اکبر صاحب ہیں, جو بھی ہیں, ہمیں اپنی بغیرتیاں دفن کرنی پڑیں گی. We have to make it nice so that we move on.
اس وقت وہ جو ہے ایک آپ کا پرائم منسٹر آتا ہے جس کو آپ نے اتنی مطلب پیچھے سے چپا دے کے کھڑا کیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزر. اور یار خدا کے لیے اس قسم کی بغیرتیوں سے نکل جاؤ, ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھو کہ تم لوگ جاتے ہو ہوائی جہازوں میں گورنمنٹ کے خرچے پہ, غریبوں کے بھیک منگے ہوئے پیسوں کے اوپر جا کے حج کرتے ہو, عمرے کرتے ہو, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یو نو, لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو, کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں, عورتیں بچیاں ان کی جو ہیں وہ بالکل رسوا ہو رہی ہیں, پورے ملک کی کیا حالت بنی ہوئی ہے. اینڈ اوپر سے ٹرک کی بتیاں ایک کے بعد دوسری بتی, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں نہیں چلیں گی. واٹ آئی وڈ سے ٹوڈے ڈائریکٹلی, نذیر احمد بٹ, you have a very special place in the history of Pakistan. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ تم کچھ کرنے سے پہلے سوچو. بہت نمازی پرہیزگار اچھے انسان ہو, 2 رکعت نفل پڑھو, استخارہ کرو, ٹھیک ہے نا, کہ کتنا تم نے عاصم منیر کی مطلب ہے پیچھے چھپنا ہے یا اس کے ساتھ چلنا ہے یا اس کو دینا ہے. تم اپنی عقل جو ہے وہ استعمال کرو, عاصم منیر اور ان قسم کے چور اور کرمنلز کے لیے مت کرو. I mean, I can go hours and hours and hours of what we've been discussing as friends, but I don't have to, right? But I am giving you a very clear message publicly کہ دیکھو ان چیزوں کے اوپر یہ ریت کا قلعہ مت بناؤ. ریت کا قلعہ بھی نہیں ہے یہ, تو ریت کا جو ہوتا ہے نا, وہ جو ریسٹ روم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو اردو میں کہتے ہیں پاخانہ, یو نو, یہ ریت کا پاخانہ مت بناؤ, ٹھیک ہے نا. ڈونٹ ڈو دس ٹو دس کنٹری. واٹ از گوئنگ آن رائٹ ناؤ, جوڑ توڑ, خرید فروخت, مطلب ہے 2 گھڑیوں کے پیچھے یار, 4 گھڑیوں کے پیچھے, چھوڑ دو ان چیزوں کو. یو نو, ٹاک سم تھنگ بگ. رائٹ ناؤ آل میسیجنگ اس پورے سلسلے میں what are we losing? We are losing ourselves as Pakistanis. We are losing the country. We are losing the army that we had. You see? تو یہ ساری چیزیں میں بتانے کے لیے آج میں بہت صبح سے جو ہے نا اس کشمکش میں تھا, بیکاز میں اپنے بالکل بھائیوں جیسے دوست اور اپنے ایک بہت ہی مطلب ہے نزدیکی بندے کے سے میں نے اپنی رائیں جدا کر لی ہیں. اللہ کرے کہ ہم واپس کسی رستے پہ آ جائیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. لوگوں سے بڑے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معافی دے دے اور بندہ پھر آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ دس میسج, اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ دا ویورس کہ جس کسی کا بھی نذیر بٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نا, یہ اس کو بتایا کہ یار یہ اکبر نے امریکہ سے نا یہ پیغام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے. چلو پیغام پہنچ گیا ہے, آپ کا فون درمیان میں بج بھی چکا ہے ایک دفعہ, میرے خیال میں پیغام پہنچ چکا ہے, کیونکہ میں ایک ٹویٹ کر چکا ہوں کہ ہم نے ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں پیغام شاید آپ کو پہنچ جائے. لیکن سر فائنل کمنٹس اس پہ کوئی آپ کے دینا چاہیں گے سر کیا؟ ہاں جی, فائنل کمنٹس یہ ہیں کہ دیکھو آزادی کون سی ہوتی ہے؟ آزادی جو ہوتی ہے نا, روح کی آزادی ہوتی ہے, ذہن کی آزادی ہوتی ہے, دل کی آزادی ہوتی ہے. مت اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑو یار, مت جکڑو اپنے آپ کو زنجیروں میں, بغیرتیاں چھوڑو, ٹھیک ہے. اس وقت میں خاص طور پہ سڑک کے کنارے باہر آ کے یہ ویلاگ اس لیے کیا ہے کہ بہت کھلی فضا ہے, یو نو, سورج چمک رہا ہے اوپر سے, گرمیوں کے دن ہے, تمازت ہے, زندگی ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ کس کے لیے زیادہ ضروری ہیں؟ ہم لوگوں نے بہت زندگی کو ہمارے بچوں کے لیے, آنے والی پشتوں کے لیے ضروری ہیں. تم لوگ کیا مطلب ہے کہ لکیریں پیٹ رہے ہو اور لکیریں بنا رہے ہو. یو آر ڈوئنگ دیٹ ان لٹرلی شٹ. یو آر ڈرائنگ لائنز ان شٹ. اردو میں کہوں گا تو اس کو شٹ مینس ٹٹی, ٹھیک ہے نا. ڈونٹ ڈو دس. اتنے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے لوگوں کے لیے ڈونٹ کریٹ دیز ماؤنڈز آف کریپ. Don't do it. This is a very strong message which I wanted to tell him. اگر اس کے اوپر بھی اور وہ دبا دب چلتا جائے گا تو then he has got also something. اس کا بھی کوئی ذہنی جو ہے نا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ. یہ اگر مجھے موقع ملا I'll ask him کہ یار تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. You tell me کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے, یا تمہارا کیا بڑا پلان تھا. تمہارا کوئی اگر بڑا پلان تھا پین اسلامک, جو نہیں بابا, میں نذیر بٹ کی فوج کی چھوڑنا, ابھی یہ جو میں سمری دے رہا ہوں یہ نذیر بٹ کے لیے دے رہا ہوں, فوج کے لیے نہیں دے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نذیر احمد بٹ کا ایسا کون سا پین اسلامک ویژن ہے بیونڈ پاکستان جو اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ پورے پبلک سینٹیمنٹ کو بھی ٹرک کے نیچے دے دے, عمران خان کو بھی ٹرک کے نیچے دے دے, میرے تیرے جیسے بندوں کو بھی ٹرک کے نیچے دے دے, ہر ایک کو ٹرک کے نیچے دے دے, اور پھر دبا دب چلتا جائے. وہ کون سا پاکستان یہ کریٹ کرنے کے لیے چلیں؟ کین یو گیو می این آنسر آن دیٹ؟ سو ایٹ دس پوائنٹ بیک آف, بیک آف, بیک آف, لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. لوگوں کو, اور عوامی عدالت, ابھی ہم نے یہ عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, ساری عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, نظام آپ نے توڑ پھوڑ دے دیا ہے, گورننس کا سسٹم. عوامی عدالت, عوامی انتظام و احترام, جوڑو اپنے گلگتی بھائیوں کو, اپنے چترالی بھائیوں کو, اپنے پٹھان بھائیوں کو, اپنے بلوچ بھائیوں کو, اپنے پنجابی بھائیوں کو, اپنے سندھی بھائیوں کو, اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہیں, irrespective of their religion. اس بات میں آپ کو ایک بات ختم کرنے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں اگلے دن ایک بڑا اچھا ویل ٹو ڈو کرسچن جو ہے نا میرے پاس آیا پاکستان سے, تو میری اس سے باتیں ہو رہی تھیں. نیچرلی آپ جب کسی مطلب ہے کہ خاص طور سے پاکستان آئے ہوئے اقلیتی بندے سے بات کرتے ہیں تو آپ کا پہلے ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا کوئی ستایا ہوگا, بڑی اس کی جو ہے نا کوئی کمپرومائز ہوگی, بڑا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہوگا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار بڑا مطلب ہے بہت پرانی فیملی, ٹھیک ہے نا, کہنا ہے کی گل کر دے ہو اکبر صاحب تسی, ٹھیک ہے نا, ڈونٹ وری اباؤٹ می, ایز یو نو the kind of sympathy that I was trying to show or empathize with him. کہنا ہے اقلیت کوئی نہیں ہوندی پاکستان وچ, مذہبی اقلیت نہیں ہوندی. اقلیت کی ہوندی ہے پاکستان وچ کہ جڑا غریب ہوئے, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے تھا ان کا کہنے کا کہ اس وقت جو غریب لوگ ہیں نا پاکستان کے, وہ اقلیت سے بھی آگے چلے گئے. the way that they are جنرل treated. نذیر بٹ سے آپ سوال کریں, وہ بھی تو سر وہ جرنیلی لیول کے اوپر غربت سے بچنے کے لیے انہوں نے توشہ خانہ ویسا بیچا نا سر, اور اگلا کام کر چلیں رہے ہیں. دیکھیں, نہیں وہ تو دیکھیں نا ابھی وہ پیر وہ پھر ساوا میں سر انہوں نے وہ بنانے بھی تھے, آپ کو پتا ہے وہ کتنا دیکھیں خرچہ آتا اس ہے کے وہاں پہ لیے بنانے آپ, میں, اس کے لیے آپ, فارم اس کے ہاؤسز لیے بنانے میں آپ کو پتا ہے سر کیا, کتنا خرچہ لگتا ہے, ٹی تو ایچ اے آئی 2 کے ڈونٹ نو. گھر بنانے میں سر. وہ دیکھیں جی وہ جو ڈیٹیل ہے نا وہ تو چلی گئی ایک اور لیول کے اوپر. بٹ واٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے ٹوڈے ویری کلیئرلی واز آن دس پرٹیکولر کیس. اور اتفاق دیکھیں, مطلب ہے کہ قسمت دیکھیں کہ ایک بندے کو آپ گھڑیوں کے اوپر رگڑ ہیں تو بالکل وہی چیز, وہی توشہ خانہ جو ہے آپ کی زندگی سے گزر چکا ہے. وہی ملٹری سیکٹری جس کو گواہ کے طور پہ بلایا جا رہا ہے, آپ 3 پرائم منسٹرز کے ساتھ رہ چکے ہیں. آئی تھنک دس شوڈ گیو اے پرسپیکٹو ٹو نذیر احمد بٹ, اینڈ ہی شوڈ ڈو سم تھنگ وچ کین میک اٹ نائس. جس ڈگر کے اوپر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, میری استدعا یہ ہے, میری خواہش یہ ہے, میری دعا یہ ہے کہ انف از انف and it should stop here. Thank you. Thank you, Adil. Thank you for this بہت time. بہت شکریہ سر آپ کا. عزیزان من, ان سوالات کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے میجر عادل راجہ اور کنر اکبر حسین کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم. خدا